بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر افغانی نقشبندی رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ کے خلف اکبر و ارشد حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب اور آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہوئے شیخ العالم حضرت علامہ علاء الدین صدیقی رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ کے خلف اکبر و ارشد حضرت پیر طریقت رہبر شریعت علامہ صاحبزادہ سلطان العارفین نقشبندی مجددی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیریہ شریف آزاد کشمیر دامت برکاتہم العالیہ ہم سب کے مہمان ہیں، یہاں تشریف لائے اور ہمارے علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہیں، علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب زید مجدہم نہ صرف یہ کہ خود تشریف لائے، ہمیں بھی لے کر آئے، ان کی مہربانی، اور صاحبزادہ ریحان امجد نعمانی کو بھی لے کر آئے، مولانا اویس صاحب بھی ہمارے ساتھ آئے، مولانا احمد ربانی صاحب، ابھی مجھے نظر آیا ہے کہ صاحب عصا علامہ قاری القراء قاری عبدالقیوم محمود صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، دیگر جو ہمارے اکابر علماء بزرگ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، ان سب کی تکریمات، تشریفات اور احترامات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے عباد مقربین، مکرمین اور محبوبین کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک بار کہہ دیا، اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر حالات جیسے بھی رہے، جیسے بھی آئے،
وہ حق کے جادہ مستقیم پر جمے رہے، ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی شان یہ ہے کہ جب دنیا سے ان کے سفر آخرت کا مرحلہ آتا ہے تو تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی روح کے استقبال کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں نہ آنے والے کسی مشکل مرحلے کا ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، اور نہ گزشتہ کسی بات کا رنج و ملال ہونا چاہیے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور اس جنت کی بشارت ایڈوانس سنو، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں تمہیں مانگنا نہیں پڑے گا، سوال نہیں کرنا پڑے گا۔ ما تشتہی انفسکم، تمہارے دل میں چاہت پیدا ہوگی اور سامنے وہ نعمت موجود ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ ساری نعمتیں بھی دستیاب ہوں گی کہ جن کے بارے میں تم دعائیں کیا کرتے تھے۔ پھر قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، کہ فرمایا کہ جنت کے درخت جھک کر ان پر سایہ کریں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور جس پھل کو وہ چننا چاہیں گے اس کے خوشے خود جھک کر اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے نزلا من غفور الرحیم، اس وقت رب کی شان کریمی ذات غفور الرحیم میزبان ہوگی اور اس کے پیارے بندے اس کے مہمان ہوں گے۔ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے میرے مخاطبین، میں جس حق کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں خود بھی اس کے لیے سراپا اطاعت گزار ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اللہ فرماتا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، بدی کا جواب اس نیکی سے دو جو اس کے مقابلے میں بہت احسن ہے، حسین ترین ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جب تم بدی کا جواب نیکی سے دو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اور وہ شخص کہ تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، فرمایا کہ
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا سرگرم دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ مقام وہی پائیں گے کہ جنہوں نے صبر کو اپنا شعار بنایا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور اس کو وہی پائیں گے کہ جن کا اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا حصہ مقدر ہو چکا ہے۔ سو اللہ کے بندوں کی شان بیان کرنا یہ خود سنت باری تعالی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان من عباد اللہ اشعث مغبر، کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو نظر آنے میں ان کے بال پراگندہ ہوں گے، وہ غبار آلود ہوں گے، دیکھنے والوں کی نظریں ان پر جمیں گی نہیں، دیکھنے والوں کو جچیں گے نہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہوگا کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ یہ بات ایسی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جیسے میرا بندہ کہے گا وہ ویسے ہی ہو کر رہے گی۔ جیسا کہ غوث الاعظم محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ظاہری میں ایک شخص تھا، اس زمانے میں تجارتی قافلے کبھی کبھی جاتے تھے، تو تجارتی قافلہ جا رہا تھا، اس کا پیر کوئی اور تھا، وہ اپنے شیخ کے پاس گیا کہ میں اس تجارتی قافلے میں جاؤں یا نہ جاؤں، تو انہوں نے مکاشفہ کیا تو اسے کہا کہ مت جاؤ، اگر جاؤ گے تو لٹ جاؤ گے اور مارے جاؤ گے۔ لیکن عربی میں کہتے ہیں کہ الانسان حریص لما منع، کہ انسان کو جس بات سے روکا جائے انسان کے دل میں اس کی طلب بڑھ جاتی ہے، تو اس کے دل میں تھا کہ یہ چانس مجھے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وہاں سے اٹھا تو غوث الاعظم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، ان سے پوچھا کہ قافلہ جا رہا ہے، جاؤں یا نہیں؟ نے فرمایا کہ چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا، تجارت کی، نفع کمایا، نفع سمیٹ کر واپس قافلہ آ رہا تھا کہ راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، تو رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ مال لٹ چکا ہے، گردن اس کی کاٹی جا رہی ہے، گھبرا کر اٹھا تو پریشان ہو گیا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ اشرفیوں کی تھیلی جو میں کما کر لایا تھا سونے کی، حمام میں گیا تھا تو وہاں رکھی تھی اور بھول آیا، بھاگ کر وہاں گیا تو وہ تھیلی بھی اسے صحیح سلامت مل گئی۔ واپسی پر بغداد میں داخل ہوا تو دل میں ڈبل مائنڈڈ تھا کہ پہلے اپنے شیخ کے پاس جاؤں یا غوث الاعظم کے پاس جاؤں، تو اسی تذبذب میں تھا کہ اس کے شیخ نظر آئے، تو انہوں نے کہا کہ جو تمہیں تذبذب ہے اسے دل سے نکال دو، جو میں نے تمہیں کہا تھا
تمہارے ساتھ ویسا ہی ہونے والا تھا، لیکن تم جانے سے پہلے غوث الاعظم کے پاس چلے گئے، تو ان کی برکت سے جو عالم بیداری میں ہونے والا تھا اللہ نے اسے عالم خواب میں منتقل فرما دیا، اور تم صحیح سلامت نفع کما کر واپس آ گئے۔ یہی اس حدیث کا مقصد ہے کہ ان من عباد اللہ اشحص مقبر لو اقسم علی اللہ لا برا، کہ اللہ کے بندے اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی زبان کی لاج رکھتا ہے، اگر اللہ کی قسم کھا کر کہہ دیں کہ یہ بات یوں ہی ہے تو پھر ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ پھر غوث الاعظم نے فرمایا کہ میرا مرید وہی نہیں کہ جس نے میرے سلسلے میں بیعت کی، من انتسب الی فہو مریدی ومن انتما الی فہو مریدی، جس نے اپنے دل میں میرے ساتھ نسبت قائم کر لی، جس نے اپنے آپ کو میری طرف منسوب کر دیا، وہ بھی میرا مرید ہے۔ سو آج آپ بڑی 11ویں بھی منا رہے ہیں، مبارک ہو۔ دوسرا، ہمارے سینئر دوست حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر افغانی رحمہ اللہ تعالی کا چہلم ہے۔ سن 73-74 کے زمانے میں جب ہمارے دارالعلوم نعیمیہ کا پلاٹ ہمیں الاٹ ہوا، تو اسی زمانے میں علامہ غلام دستگیر افغانی نقشبندی رحمہ اللہ تعالی پلاٹ کی تلاش میں تھے۔ ظہور الحسن بھوپالی شہید رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ہماری بھی الاٹمنٹ میں مدد کی تھی، اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے۔ تو علامہ صاحب گئے کہ مجھے بھی پلاٹ چاہیے۔ اس زمانے میں فیڈرل بیریا، ناظم آباد، گلشن اقبال، یہاں تک کہ کلفٹن تک میں پلاٹ مل سکتے تھے، مگر بھوپالی مرحوم نے مولانا سے فرمایا، آپ کو پتہ ہے کہ 16 دسمبر 1961 میں سقوط ڈھاکہ ہوا، اور پھر مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش بن چکا تھا، وہاں سے مسلمانوں نے ایک بار پھر ہجرت کی، اور ہجرت ثانیہ کر کے پہلے انڈیا سے مشرقی پاکستان گئے تھے، اور پھر وہاں سے ہجرت ثانیہ کر کے کراچی آئے، اور اکثریت کو اورنگی ٹاؤن میں بسایا گیا۔ تو بھوپالی مرحوم نے مولانا سے کہا کہ مشرقی پاکستان سے ہمارے جو بہاری بھائی آئے ہیں، اورنگی ٹاؤن میں ان کو بسایا جا رہا ہے، اور ان کی غالب ترین اکثریت سنی ہے، اس لیے آپ وہاں پر پلاٹ لیں، کیونکہ آپ کو سب طرف اہل سنت کا ماحول ملے گا۔ سو علامہ صاحب نے ناظم آباد، فیڈرل بی ایریا، گلشن، ان علاقوں کو چھوڑ کر بھوپالی صاحب کے مشورے پر اورنگی ٹاؤن میں یہ پلاٹ حاصل کیا۔ یہ میں اورنگی والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو پوش علاقے تھے ان کو چھوڑ کر علامہ افغانی صاحب نے آپ کے پڑوس میں آنا پسند کیا، اور آج وصال کے بعد بھی آپ کے پڑوس میں آ کر آرام فرما ہو گئے۔ لہذا آپ کی ذمہ داری ہے
کہ آپ ان کے قائم کردہ ادارے کے ساتھ جڑے رہیں اور وابستہ رہیں۔ یہ مسجد بھی بنی تو آپ کو انہوں نے چندوں کی تکلیف نہیں دی، یہ ادارہ بھی بن گیا تو چندوں کی تکلیف آپ کو نہیں دی، لیکن اس کے یہ معنی میں نہیں کہ آپ بالکل محروم رہیں۔ تو آپ اپنی اپنی توفیقات کے مطابق اس ادارے کا تعاون بھی کریں، اس مسجد کے ساتھ بھی جڑ کر رہیں، اس جامعہ ضیاء العلوم کے ساتھ بھی جڑ کر رہیں، اور انشاءاللہ تعالی جیسا کہ علامہ غلام ربانی افغانی نے بتایا کہ یہاں پر طالبات کا ادارہ بھی قائم ہوگا اور انشاءاللہ یہاں رفاہی ہاسپٹل بھی قائم ہوگا۔ تو آپ حضرات اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے یہاں بھیجیں، آپ حضرات اس مسجد کو آباد کریں، آپ حضرات اس ادارے کو آباد کریں، آپ حضرات اللہ کی دی ہوئی توفیقات کے مطابق اس کا تعاون کریں، جو کمی ہوگی حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب اس کو پورا کریں گے۔ ہمارے علامہ افغانی کا صدقہ جاریہ یہ ہے کہ کراچی میں بھی 2 ادارے انہوں نے بنائے، ایک لیاری میں ایک اورنگی ٹاؤن میں، اور دونوں کے لیے پسماندہ علاقوں کا انتخاب کیا۔ تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے صاحبزادے کے لیے دنیا کے ترقی یافتہ شہر کا انتخاب فرمایا، اور آج علامہ غلام ربانی افغانی لندن میں 2 ادارے ان کے کام کر رہے ہیں، فیضان اسلام اسلامک سینٹر انٹرنیشنل، اور دونوں بڑے بہترین عالی شان ادارے ہیں۔ اور میں بھی علامہ لیاقت قدری صاحب سے کہہ رہا تھا کہ انگلینڈ میں بھی کوئی نئی مسجد بنے تو پورے انگلینڈ کی مسجدوں میں ان کے لیے چندہ کیا جاتا ہے۔ علامہ افغانی کے 2 ادارے ہیں، ایک لندن میں اور ایک مانچسٹر میں، لیکن یہ اپنے اداروں کو قائم کرنے اور ان کو چلانے کے لیے اپنے مراکز کے سوا کہیں اور نہیں گئے، اور یہ بھی انفرادیت ہے۔ تو یہ بھی علامہ افغانی کا صدقہ جاریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صاحبزادے کو صلاحیتوں سے نوازا، اور یہ اہل سنت و جماعت کے مایہ ناز خطیب ہیں، اردو کے، عربی کے، انگریزی کے، اور وہاں پر اہل سنت کی بہت اچھی ترجمانی کرتے ہیں، اور جماعت اہل سنت برطانیہ کے ترجمان بھی ہیں۔ یہاں ان کی دوسرے صاحبزادے مولانا احمد ربانی ان دونوں اداروں کے نظم کو چلا رہے ہیں اور چلائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ تو آپ میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اکیلے ہیں، ہماری تائید، ہماری حمایت، ہماری نصرت، اور جب ہماری ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم ان کی مدد کے لیے ہر وقت موجود ہوں گے۔ اور ہمارے صاحبزادہ ریحان امجد نعمانی صاحب دارالامجدیہ کے محتمم یہ بھی موجود ہوں گے، اور جب ہم ہوں گے تو ہمارے یہ ساتھی سارے علماء بھی انشاءاللہ تعالی ان کی حمایت کے لیے، مدد کے لیے، سرپرستی کے لیے موجود ہوں گے۔ آپ
औरंगी टाउन में रहने वालों को मेरा ये पैगाम है। तकरीरें मुझसे पहले हो चुकी हैं, बहुत अच्छे खिताबात हुए, आलिमाना खिताबात हुए, लेकिन एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ मौलाना अफ़गानी की। मुझे इनके साथियों ने बताया कि जब ये ज़माना तालिब इल्मी में वहाँ बछरा मियाँ वाली में पढ़ रहे थे तो उस वक्त भी साथ छोटा मोटा कारोबार भी करते थे और अपने साथियों को भी कर्ज देते थे। और इन सब के उस्ताद थे अल्लामा अल्लाह बख्श रिजवी साहब रहमहुल्लाह ताला व आलल्लाहु मकामहू, उनको भी ज़रूरत के वक्त कर्ज देते थे। तो मौलाना अफ़गानी सेल्फ मेड मेहनत से तरक्की की और हमेशा मेहनत की। और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो नौजवान तलबा यहाँ मौजूद हैं तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया में तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए सोर्स चाहिए। लोग कहते हैं जेक चाहिए जो उसको उठाए, सपोर्ट चाहिए, कोई दुनियावी सहारा चाहिए, लेकिन जो दीन के लिए अपने आप को वक्फ कर दे, जो दीन के लिए मुखलिस हो जाए, उसके लिए अल्लाह का दीन सहारा बन जाता है। लिहाजा अल्लामा अफ़गानी कोई चांदी या सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा नहीं हुए थे, मेहनत की। लेकिन आज उनका शोहरा कराची में है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और पाकिस्तान से बाहर यूरोप में है, दीगर ममालिक में है। तो हमारे यहाँ तरीक़ा ये है कि अपने अकाबिर की जब शान बयान करते हैं तो इस तरह बयान करते हैं कि हम इनसे अक़ीदत तो रख सकते हैं लेकिन इन जैसे नहीं बन सकते। कोई नबी नहीं बन सकता, कोई सहाबी नहीं बन सकता, कोई ताबई नहीं बन सकता, लेकिन दीन के जो और मकामात हैं, अल्लाह का फजल शामिल हाल हो, इंसान के अंदर इखलास हो, दीन के लिए जज्बे वफा हो तो बन सकता है। इसलिए मैं अपने तलबा से भी कहता हूँ कि आप ये नीयत करें कि मुझे मुनीबुर रहमान से आगे बढ़ना है, मुझे इनसे आगे नाम पैदा करना है। इसलिए आप भी इस अज़म के साथ हों कि आज जो हमारे बड़े उलमा हैं तो हमने बड़ा बनना है, इनकी जगहों को पुर करना है। वो अरबी में कहते हैं कि कब्बरनी मौतुल कुबरा, हम भी बड़े नहीं थे, जैसे हमारे साथी हैं ऐसे हम भी थे, लेकिन जब बड़े जगह खाली करते चले गए तो जो पीछे थे उनको उनकी जगह संभालनी पड़ी। इसलिए वही दीन जिंदा रहता है, वही मसलक जिंदा रहता है, वही मिशन जिंदा रहता है, ताबिंदा रहता है, पाइंदा रहता है कि जिसमें खाली होने वाली जगह को पुर करने वाले मौजूद हों। इसलिए हमें रिजाल कार की ज़रूरत है, हमें अच्छे अच्छे अफराद की ज़रूरत है और दीन हर एक का इस्तक़बाल करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि मैं पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी। तो गिरते को कौन थामता है? अल्लाह का दीन थामता है। गिरते को कौन बुलंद करता है? अल्लाह का फजल बुलंद करता है। इसलिए आप अपने बच्चों को इन मदारिस में लाएं, अहले सुन्नत के मदारिस में लाएं, और जिस तरह आज इन उलमा को लोग पहचानते हैं, इंशाअल्लाह
آنے والے زمانے میں آپ کے بچے بھی لوگوں کے لیے مقتدا بنیں گے، پیشوا بنیں گے، رہنما بنیں گے، مقتدا بنیں گے۔ اس لیے آپ ہمارے ایک بزرگ بتایا کرتے تھے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ نے جو یہ سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا کہ ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے، جو انعامات دیے ہیں، ان میں سے وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں، تو رزق کے معنی عطا کے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ کی جو اولاد ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے، تو اس کا صدقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں میں سے کم از کم ایک بچہ دین کے لیے وقف کرو، دین کے لیے پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ دین کو بھی سنوارے گا، دنیا کو بھی سنوارے گا، آخرت کو بھی سنوارے گا، اور قبر کو بھی اللہ تعالیٰ آباد فرمائے گا۔ وقت بہت ہو چکا ہے، میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پہلا بڑا اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ اورنگی ٹاؤن والوں نے مایوس نہیں کیا، بلکہ مجھے امید ہے کہ علامہ غلام رحمانی افغانی کے حوصلے بلند ہوئے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ سال عرس کے لیے جب آپ سب یہاں یکجا ہوں گے تو بہت سی ترقیاں، بہت سی تبدیلیاں اور بہت سا ارتقاء آپ کو یہاں نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سارے چمنستان کو علامہ غلام دستگیر افغانی کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادگان، 3 صاحبزادے ہیں، تیسرے حامد ربانی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ حضرت علامہ غلام دستگیر افغانی نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کا جو آباد کیا ہوا یہ گلستان علمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قیامت تک شاد و آباد رکھے اور ترقی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔